اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے واٹ ڈز پیپر ٹریل لک لائک. ہم نے کانسیپٹ ضرور لیا تھا پیپر ٹریل کیا ہوتا ہے، اس کی کچھ ایگزامپلس بھی ڈسکس کی تھی، لیکن آج ہم اس کو دیکھتے ہیں مزید کلیریفیکیشن کے ساتھ، مزید ڈیٹیل کے ساتھ. ہم اگر بات کرتے ہیں پیمنٹس کی، آرگنائزیشنز پیمنٹ کرتی ہیں کبھی کسی کو دیر مینی پارٹیز جن سے وہ پیمنٹس کرتی ہیں اور جن سے پیمنٹس وہ لیتی ہیں، ریسیو کرتی ہیں. اوبویسلی دونوں میتھڈ ہوتے ہیں، ان فلو اور آؤٹ فلو آف کیش دونوں ہوتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن کا پروسیس ہوتا. اب آرگنائزیشن کے پاس ان پیمنٹس کا کیا ہونا چاہیے، پیپر ٹریل بات کر لیتے ہیں. اگر آپ نے پیمنٹ کی ہے تو آپ کے پاس اوبویسلی ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو بینک والے آپ کو بھیجتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ نے پورے مہینے میں یا آپ ویکلی، اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ کب بینک اسٹیٹمنٹ منگواتے ہیں. آپ منگواتے ہیں جب تو اس کے اندر پوری ڈیبٹ کریڈٹ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو پیمنٹ کی ہے، کس سے ریسیو کیا ہے اور کب ریسیو کی ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، ایک رجسٹر بھی بنا لیتے ہیں جس کے اوپر جو پیمنٹس آپ نے کی ہوتی ہیں وہ پیمنٹ کی اماؤنٹ، وہ ڈیٹ جس دن کر رہے ہیں، چیک کے اوپر جو ڈیٹ ہے وہ، پارٹی کا نام جس کو پیمنٹ کر رہے ہیں وہ، اس کے بعد کس لیے پیمنٹ کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا آپ ایک رجسٹر بنا لیتے ہیں. آپ چیک بنانے کے بعد چیک پارٹی کو دے دیتے ہیں اور اس کی ایک کاپی بھی رکھ لیتے ہیں تاکہ کل کو کہیں پروف کرنا پڑ جائے تو آپ کے پاس چیک کی کاپی بھی ہو. کل کو مزید مطلب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کے پاس رجسٹر ہو کہ کون سا چیک کس پارٹی کو کس دن کب دیا گیا، اس چیک کی ڈیٹ کیا تھی اور کتنی اماؤنٹ کا چیک تھا. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بینک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو رجسٹر آپ نے مینٹین کیا ہوا ہے کیا وہ دونوں آپس میں ریکنسائلڈ ہیں، ٹیلی ہیں. تو ایک پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، وہ رجسٹر ہو گیا، وہ چیک کی کاپی ہو گئی. اس کے علاوہ یہ تو آپ کی سائٹ پہ ہے سارا ریکارڈ. بینک کی سائٹ کے اوپر کیا ہوگا، اگر بینک کے پاس بھی کیا ہوگا، بینک آج جب پیمنٹ کی ہوگی تو بینک کے پاس چیک ہوگا، پھر بینک والوں نے بھی اس کی ریکارڈ رکھا ہوگا، انہوں نے بھی جو ٹرانزیکشنز کی ہیں اس کا ریکارڈ ہوگا، سسٹمیٹیکلی سارا ریکارڈ ہوگا ان کے پاس. اس کے علاوہ ان کے پاس اور بہت سارا ریکارڈ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا، کیا کیا لون لیے ہوئے ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، بینک ڈیٹیلز کیا ہیں، کب ٹرانزیکشن ہوئی، کس نے ٹرانزیکشن کی. پھر اس کے بعد جب آپ چیک جمع کراتے ہیں بینک میں تو ڈپازٹ سلپ ہوتا ہے. دیر آر مینی ڈاکومنٹس کہ کل کو اگر آپ ضرورت پڑے تو آپ امپلائر سے بھی لے سکتے ہیں، آپ بینک سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں. تو اگر میں فراسٹر کی نظر سے دیکھوں، اگر اس نے فراڈ کیا تو ڈاکومنٹس کہیں نہ کہیں پڑے ہوں گے. اگر میں فورینسک آڈیٹر ہوں تو مجھے وکٹم کی طرف سے بھی ڈاکومنٹس مل جائیں گے، اور مجھے وہ جو اگر کوئی دوسری پارٹی اس میں انوالو ہے تو مجھے وہاں سے بھی مل جائیں گے. جیسے کہ فراسٹر اگر بینک میں اگر اپنی کمپنی میں جہاں کام کر رہا ہے وہاں فراڈ کرتا ہے تو وہاں کے سارے ریکارڈز تو ہیں میرے پاس، اس کے علاوہ بینک کے ریکارڈز بھی ہوں گے میرے پاس، وہ رجسٹر ہوگا، وہ سارے ڈاکومنٹس ہوں گے، ڈیبٹ کریڈٹ کے ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہوں گی. تو آپ کے پاس سارا کا سارا ٹریل ہوگا جس سے آپ اپنی انویسٹیگیشن کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو پیپر ٹریل جو ہے ایک انویسٹیگیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا. چلیں ایک ہم بات کرتے ہیں ریئل پراپرٹی کی. اگر ایک پراپرٹی کسی نے خریدی ہے، اسے ہم ریئل پراپرٹی کہتے ہیں. ریئل پراپرٹی ہم اس کو کہتے ہیں جن کی لائف بہت لمبی ہوتی ہے، لانگ لائف ایسٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ پراپرٹی، پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہوتا. اب اتنا مہنگا آپ کا اوبویسلی ایک اتنا مہنگا ایسٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے پیپر ٹریل ہونی چاہیے. وہ کیا پیپر ٹریل ہوگی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا. ڈیو ٹو دا ہائی کاسٹ آف دیز ٹائپس آف ایسٹس a large quantity of paper is generated for their purchase, sale and transfer. جیسے کہ کیا کیا پراپرٹی اسیسرز، ٹیکسنگ اتھارٹیز، کمپنیز ہولڈنگ collateral interest and investors require information on the acquisition and disposition of these assets. جب بھی یہ پراپرٹی آپ کی خریدی جائے گی، بیچی جائے گی، تو جب فرسٹ ٹائم اس کے اوپر ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی، ٹیکس والے ہوں، پراپرٹی اسیسرز ہوں، ان کو یہ ساری انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کب آئی، کب خریدی، کس مد میں کتنے پیسے دیے، کس کے نام پہ، یہ سارا کچھ ان کو چاہیے ہوتا. تو اگر پراپرٹی ہے تو اس کے کیس میں اگر ڈاکومنٹ دیکھا جائے تو پہلا ڈاکومنٹ ہوگا پرچیز آفر، کہ جیسے کہ ہم پرچیز کہتے ہیں، ہاں جی یہ پراپرٹی ہے، یہ ہم اتنے کی خریدیں گے، آپ دینے کو تیار ہیں، ہم جو بارگیننگ کرتے تو پرچیز آفر ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد آپ نے جب پراپرٹی کی فائنل ڈیل کر لی تو آپ اس کے کیس میں ٹیکس جمع کرائیں گے، وہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی فائنانسنگ کاسٹ ہوگی، وہ ساری کاسٹ، اپریزل فیس، ادر کاسٹ جو کہ ایک ٹرانزیکشن کو مکمل کرنے میں ہوں گے، وہ ساری ٹرانزیکشنز آپ کے لیے کیا ہیں؟ پیپر ٹریل ہیں. ٹرانسفر ڈیڈ ہے، کیونکہ جب آپ نے ایسٹ خریدا تو جس نے بیچا آپ کو وہ ایسٹ اب اس کے نام سے آپ کے اوپر آپ کے نام کا ہو جائے گا، تو ٹرانسفر ڈیڈ ہوگی، وہ ہونا چاہیے آپ کا. اس کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں آپ لاسٹ پیراگراف میں. ٹرانسفر ڈیڈ اور ڈیڈ آف ریکارڈ ٹو شو دیٹ دے آر دا نیو اونرز آف دا پراپرٹی. وہیکلس کی بات کریں تو رجسٹریشن بک، جس کے اوپر گاڑی کا میک، ماڈل نمبر کس کے نام پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور کیا کیا انفارمیشن آ سکتی ہے، اس کا سٹائل، اس کا ایئر، گاڑی کا کلر کون سا ہے، کس سال میں مینوفیکچر ہوئی، یہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کی آ سکتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیراگراف میں، دا وہیکلس ٹائٹل آئیڈینٹیفائز دا میک، ماڈل، اسٹائل and year the vehicle was manufactured. It also identifies the name and address of the buyer and seller. اسی طرح اگر انشورنس کمپنی سے آپ کرواتے ہیں تو انشورنس کمپنی والے کیا کیا ریکارڈ رکھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم. انشورنس کمپنیز will keep records of the cost, mileage, use and authorized operator of the vehicle as well as any damages to or claims made against vehicle. اگر انہوں نے آپ کی گاڑی کی انشورنس کی ہے تو ان کے پاس مائلیج ہوتی ہے، آپ کا نام ہوتا ہے، گاڑی کا میک ماڈل ہوتا ہے، ان کے پاس سارا ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ نے کب کس سال کلیم کیا تھا، جو بھی ایکسیڈنٹ ہوا کسی وجہ سے جو بھی کلیمز کیے تھے ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو آپ کو پیپر ٹریل جو ہے ہر جگہ پہ کسی بھی جگہ پہ مل سکتا ہے.